الحمدللہ ہم نے کل چیلنج کیا تھا انجینئر کے تمام فالوورز کو، کوئی ایک بندہ سامنے آئے اور یہ بات ثابت کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنے بھی فضائل ہیں اس کو جھوٹا ثابت کرے، حدیثوں کو موضوع قرار دینے کی کوشش کرے، تو چیلنج تو کم از کم کوئی قبول کرے۔ لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم نے پرسنل بھی رابطہ کیا لیکن پھر بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دھرتی تے کسے ماں نے ایو جا پتر جمیا ہی نہیں ہے جڑا امام احمد رضا دے کسے ادنا سپاہی دا مقابلہ کر سکے۔ الحمدللہ تو یہ فیضان رضا ہے اور انشاءاللہ یہ رسوا ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ اب ہم نے اپنے کلپ کا آغاز کر دیا، ہم نے ٹائم دیا تھا لیکن ٹائم اب ختم ہو گیا ہے، اب بھی قیامت تک ٹائم ہے، آ جائے تو انشاءاللہ بات کرنے کی ہم پوری طرح کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر یہ فضائل شروع کرتے ہیں، صحیح روایات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 درجن سے زائد روایات بیان کروں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں پہلی فضیلت کی۔ اب اس پوائنٹ کو آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی جلد 2 صفحہ نمبر 675 پر یہ بات واضح طور پر مینشن ہے کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جانے لگے تو بوقت وفات آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی صرف ان کی تعداد 1,14,000 تھی۔ باقی 2 کیٹاگریوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے حدیث نہیں بیان کی یا بیان تو کی مگر آپ کے جانے سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو بوقت وفات موجود تھے اور حدیث بیان کی۔ تو 1,14,000 صحابہ کرام میں سے امام بخاری کا 28 سے 30 صحابہ کرام کو باب الفضائل کے اندر ذکر کرنا اور پھر اس میں سے حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کرنا اور پورا باب باندھنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کسی عام بندے کا نام نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک یہ پہلی فضیلت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری فضیلت یہ ہے، وہ ایک فضیلت بھی ہے اور ایک اعتراض کا جواب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے دن جب میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تو یہ کمنٹ تو لازمی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دوزخی ہے، معاذ اللہ، وہ جہنمی ہے۔ اور ابھی میں ایک کمنٹ آپ کے سامنے رکھنے بھی لگا ہوں، یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام بخاری نے یہ جو پورے باب باندھے سارے صحابہ کرام کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کا پورا ایک باب باندھا، ان کا ذکر خیر کیا، تو حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے جہنمی تو نہیں کہا، حضرت امیر معاویہ کو الحمدللہ امام بخاری نے فرمایا بابو ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری کا حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک حضرت امیر معاویہ صرف ایک جلیل القدر صحابی نہیں بلکہ ایک جنتی صحابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کافر اور مشرک کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا اور دعائے مغفرت کہنا یہ تو قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ حرام ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، بالکل حرام ہے، خود بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے دوسری فضیلت، اور کوئی مائی کا لال ان 2 فضیلتوں کو رد کر کے دکھائے، صرف یوٹیوب پہ بڑھ نہیں کرنی، سامنے آ کر بات کرنی ہوگی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ صحابی ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو صحابی وہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا، اب چاہے وہ مسلمان مرے یا کافر مرے یہ برابر ہے، اس لیے تو کہتے ہیں جو مرتد ہو گئے وہ بھی صحابہ ہیں۔ یہ انجینئر اور اس کے فالوورز ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں، اتنے یہ بیوقوف قسم کے بندے ہیں۔ صحابی کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسا ہو، صحابی کہتے ہیں اس کو ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بخاری سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور دوسری طرف ایک صحابی صرف ایک مٹھی برابر خرچ کرے یا اس سے آدھا خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اس ایک مٹھی خرچ کرنے کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ احد پہاڑ ہے کتنا؟ احد پہاڑ کی جو
لمبائی ہے وہ 7.5 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 3533 فٹ ہے۔ اور اب اگر اس کا مفہومی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنے گا کہ لوگوں، اگر تم میں سے 7.5 کلومیٹر لمبے 5333 فٹ اونچے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، تو یہ اتنا سونا خرچ کرنا کسی ایک صحابی کے ایک مٹھی برابر خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت جو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور اس کو کوئی رد کر کے دکھائے۔ بخاری سے آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 3 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فضائل کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔